آیت نمبر 33 اس آیت میں اللہ تعالیٰ توحید کا اثبات فرما رہے ہیں اور شرک کی تردید فرما رہے ہیں. فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. افمن، فا کا معنی ہم پہلے کریں گے اردو میں، اور حمزہ جو استفہام کا اس کا معنی بعد میں. پس کیا، من جو، ہوا پس کیا وہ جو ہے، قائم قائم، پس کیا وہ جو قائم ہے، نگران ہے، علی کل نفس ہر جان پہ، بما کسبت ان اعمال پہ جو اس نے کمائی. کس نے کمائی؟ اس جان نے. یہ استفہام تھا، سوال تھا، سوال پورا نہیں ہوا، سوال پورا نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ کلام کیا ہے، معذوف ہے، یعنی کہ آپ کہیں کمن لیس کذالک. پس کیا وہ جو ہر نفس پہ نگران ہے، بما کسبت ان اعمال پہ جو اس نفس نے کمائی، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں ہے. مزید تفسیر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. وجعلوا، اور انہوں نے مقرر کیے، انہوں نے بنائے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، کئی شریک. شرکاء جمع کس کی؟ شریک کی. قل تو کہہ دے، سموہم، تم ان کا نام لو. کن کا؟ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. ام، یا ام کا معنی کر لیں کیا، تنبئون، تم خبر دیتے ہو اس کو، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جس کو وہ نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ. کہاں نہیں جانتا؟ فی الارض، زمین میں، زمین پہ. ام بظاہر من القول، یا ظاہر قول کے ساتھ، یہ کہ کیا، یا پھر ظاہر قول کے ساتھ تم کلام کرتے ہو. بلکہ زینا، مزین کر دیا گیا ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیا مزین کر دیا گیا؟ مکرہم، ان کا مکر، ان کی چال. وصدوا، اور انہیں روک دیا گیا ہے، عن السبیل، راستے سے، مراد سیدھے راستے سے. ومن، اور جسے یضلل، گمراہ کر دے اللہ تعالی، فما، پس نہیں ہوگا، لہو، اس کے لیے، من ہادن، کوئی بھی ہدایت دینے والا. من زیادہ ہے تاکید کے لیے، کوئی بھی ہدایت دینے والا. اللہ رب العزت، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ یہاں اپنی توحید کا تذکرہ کر رہے ہیں، شرک کی تردید فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو ہر جان کی نگرانی کر رہا ہے، ہر جان کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، خیر کا عمل ہو یا شر کا، کوئی کفر کرے یا توحید کو اپنائے، کوئی نمازیں پڑھے یا گناہ کرے، وہ ہر ایک کی ایک ایک عمل سے واقف ہے. کیا یہ اور وہ جن کو اپنا بھی نہیں پتا، کسی کا بھی نہیں پتا، لا علم ہے، نہ واقف ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اس اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. سورہ احقاف. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے. قبول کیا کرنا ہے؟ لا علم، غافل، بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا. تم اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کرتے ہو. یعنی کہ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہے جو ہر جان کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو اپنا بھی نہیں پتا. مثال کے طور پہ بت ہیں. بت جو ہیں ان کو تراشنے والا کون؟ انسان. جو تراشنے والا ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا رب ہے. بھی بنایا تو تو نے اس کے، اگر رب ہونا ہے تو تو اس کا رب ہوگا نا.
اس کو تیری عبادت کرنی چاہیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ تجھے بھی اور اسے بھی کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ حقیقت میں خالق تو اللہ ہے. تجھے جو عقل تو نے اس کو بنایا تراشا، تجھے کس نے شعور دیا؟ اللہ نے دیا. فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں، جبکہ حقیقت میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا رکھے ہیں. اللہ نے کہا قل سموہم، ذرا ان کے نام تو لو، تذکرہ کرو ان کا، جن جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. کیا تم اللہ کو بتاتے ہو اللہ کے ان شریکوں کے بارے میں جن کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، جن کے اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے دعائیں کی جائیں، پہلے اس سے رابطہ قائم کیا جائے، سیڑھی سمجھ کر، ذریعہ سمجھ کر، وسیلہ سمجھ کر، پھر وہ اللہ سے رابطہ کرے گا. اللہ نے اتھارٹی کسی ہستی کو نہیں دی، تم اللہ کو ان ہستیوں کے بارے میں بتاتے ہو جن کو اللہ نے مقرر ہی نہیں کیا، جن کو اللہ جانتا ہی نہیں. اللہ جانتا ہے ان کو، لیکن اللہ کیا جانتا ہے کہ وہ شریک نہیں ہے. اللہ کسی ایسے کو نہیں جانتا جو اللہ کا شریک ہو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا، اللہ کے علم میں بات ہوتی، اللہ ہی نے اس کو شریک کی اتھارٹی دی ہوتی، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہوتا، تو یہ چیز اللہ کے علم میں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا شریک ہو. تم نے بنا رکھا ہے کئی لوگوں کو، لیکن حقیقت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. ام بظاہر من القول، یا پھر تم بھی اوپر اوپر سے یہ باتیں کرتے ہو، دلی طور پہ تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا کفر، ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا. ان کو اپنا کفر بڑا پیارا لگتا ہے، اپنا شرک بڑا پیارا لگتا ہے، اسلام سے روکنا یہ ان کو اچھا عمل لگتا ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا وہ اس کو خیر کا کام سمجھتے ہیں، اور اپنی اس برائی پہ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ورنہ حق بالکل واضح ہے، توحید واضح ہے، شرک کا غلط ہونا واضح ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.